اللہ فرماتا ہے، ماں اپنے بچوں کی ایک سسکی نہیں سن پاتی، اور میں تو تم سے 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، اگر راستہ بند نظر آ رہا ہے اور قدم تہجد کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تہجد کے لیے چن لیا ہے۔ وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اوجھل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے منانے تہجد تک جاؤ۔ وہ چاہتا ہے میرا بندہ رات کو مجھ سے ہم کلام ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں۔ فوراً تمہاری سن لیتا تو کیا تم تہجد کا مزہ چکھ پاتے، اس کی محبت کی لذت کی اہمیت جان پاتے؟ وہ فرماتا ہے، تم سے کس نے کہہ دیا میں بے خبر ہوں تم سے؟ میں تو تمہارا آسمان کی جانب منہ پھیر پھیر کر دیکھتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، کہہ دو میرے بندوں سے جا کر جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ فرماتا ہے، تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے اور اللہ کے لالوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ تم اسے منانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے، یہ تو ناممکن بات ہے۔ تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر وہ کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ وہ فرماتا ہے، یہ سختی کچھ دیر کی بات ہے، تم صبر کر لو، صبر کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے، شکر کرو، میں شکر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بھی زیادہ دیتا ہوں۔ وہ فرماتا ہے، جو دعا تم تہجد میں مانگ رہے ہو حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول کی جا چکی ہے۔ وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ برقرار رہ سکے۔ وہ فرماتا ہے، تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں اور تب بھی وہ ایک راستہ کھلا رکھتا ہے، اور جو جوانی میں اگر تہجد پڑھ رہے ہو تو بڑھاپے میں مجبوری سے نہیں پڑھو گے۔ جو جوانی میں تہجد کی نماز پڑھے، جو نماز واجب نہیں ہے پھر بھی وہ واجب سمجھ کر پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے، آپ سوچیں خدا کا فضل اور کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر۔ خدا خود کہتا ہے، بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی نیند کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے، جو بھی اس سے مانگنا میں نے دیا اسے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے۔ اللہ تو سن لیتا ہے تمہاری ہر دعا، تو تم کیوں وسوسوں میں الجھے ہوئے ہو؟ جہاں تمہاری ہمت ٹوٹ جاتی ہے اللہ وہیں سے معجزے عطا کرتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو؟ تمہاری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے، بس تمہارا انتظار کرتا ہے۔ کیوں تھک جاتے ہو مانگتے مانگتے؟ تمہاری خوشیاں تمہیں دینے کے لیے اللہ ایسا وسیلہ بناتا ہے جو تم تک خوشیاں لا سکے، تو کیوں ڈرتے ہو کہ وہ تمہیں خوشیاں نہیں دے گا؟ اللہ تو تمہارے خوشیوں کا مالک ہے، وہ تمہیں خوشیاں کیوں نہیں دینا چاہے گا؟ تمہارا صبر آزما کر تمہیں جو چاہیے دے دے گا۔ یقین رکھو تمہاری کہانی خوشیوں تک موڑ دے گا۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے یا نہ ملے لیکن اللہ مل جاتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کو پا لینا ہی کافی نہیں ہے کیا؟ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ تلاش یار کے بجائے تلاش خدا میں گم ہو جا۔ سکون ہی سکون چاہیے اگر زندگی میں، تو ہونے والی ہر رضا میں گم ہو جا۔ وہ بھی ہو جائے گا جو تو چاہتا ہے، پہلے خدا کی چاہ میں تو گم ہو جا۔ کسی کی چاہ اگر آنی ہے خدا کی طرف، خدا کی چاہت میں ہی گم ہو جا۔ بڑی پریشانی کا حل سجدہ ہے۔
میں سجدے میں اس کے گم ہو جا۔ یہ غم، تکلیف، پریشانی سب وقتی ہے، بھول جا اور سب کچھ بھول جا، تو صرف عشق خدا میں گم ہو جا۔ چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر، تو کائنات تخلیق کرنے والے کی حکمت میں گم ہو جا۔ اگر چاہیے تجھے اپنی ہر دعا کی قبولیت، تو جو ہو رہا ہے اسی میں راضی ہو کے گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دھوکے اور دغا بازیاں، اسی میں راضی ہو کے گم ہو جا۔ لوگوں کے دیے ہوئے دغا بازیاں اور دھوکے سب بھول جا، تو بس مسکرا کر خود ہی میں گم ہو جا۔ عشق جائز ہے صرف خدا کی ذات سے، صرف ایک کن کی امید لگا کے معجزے کے انتظار میں گم ہو جا۔ اس تڑپ کے بعد معجزے ہوتے ہیں جو تمہیں تہجد تک لے جاتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، تمہاری چاہتی تمہارے رب سے تمہیں ملواتی ہے۔ کبھی نا امید نہ ہونا اپنے اللہ سے، وہ جب دینے پر آتا ہے تو تم سے سنبھالے نہیں سنبھلتا، اور اللہ تمہاری دعاؤں کے نصیب کو ہارنے نہیں دیتا۔ یقین رکھو معجزے صبر کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر ہمت مت ہارو۔ اگر وہ دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ مان گیا ہے، دیر بس اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے قریب لا سکے، اور پھر تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہارے مقدر کی بھی رسائی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتہ چلتا، لیکن ہم اپنی زندگی میں وہ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہوتے ہیں، نہ حقیقت میں وہی ہماری کہانی کا سب سے مضبوط اور متاثر کن موڑ ہوتا ہے، اور اللہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے انجام کو آغاز سے بہتر بنا دے گا، اور اس سے پہلے ہمیں اپنے حصے کی آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ بے شک اللہ نوازتا ہے، وہ رحمان ہے۔ یا اللہ میری بہت سی دعائیں تیرے کن کی منتظر ہے، اب تو کن فرما دے۔ ہمیں اللہ اپنی جنت میں رہنے کی اجازت تب دے گا جب ہم اپنے اندر ایسے اوصاف پیدا کریں گے کہ جن سے اللہ کو اپنے بندے پر رحم آ جائے۔ اور اللہ تو الخبیر ہے، یعنی خبر رکھنے والا، تو پھر تمہیں کیوں لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیفوں سے بے خبر ہے؟ ایک دن کن فیکن کا سماں چھا جائے گا، تمہاری ویرانی زندگی میں اجالا لائے گا، روتی ہوئی آنکھوں میں پھر سے امید کی کرن جگائے گا۔ تمہارا رب تمہیں اپنے محبت کے رنگ دکھائے گا، وہ تم پر اپنے کرم کی ایسی نگاہ ڈالے گا، تمہاری ادھوری کہانی پھر سے مکمل کر دے گا۔ تمہارے صبر کا وہ تمہیں جلد انعام لوٹائے گا۔ اللہ کی بات کرنے سے دل بدلتے ہیں، اور اللہ سے بات کرنے سے مقدر۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک برقرار رکھے ہوئے ہے، کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہارے چاہت کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا ہے جو تیری رضا ہے۔ یہ جو دل تھک جاتے ہیں پھر اللہ کے در پر سکون پاتے ہیں۔ بس یقین رکھو اللہ پر، تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری دنیا کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ جو راستے اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتے ہیں وہ بہترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہر راستہ دل کو سکون بخشتا ہے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے اکیلے ہونے کے باوجود بھی کوئی ساتھ ہے۔ انسان کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ ساتھ ہے۔ تمہاری عقل حیران رہ جائے گی، اللہ یوں راستے بنا دے گا۔ تمہیں شکر کرنے کا اللہ ایک دن ایسا بھی دے گا کہ امید ہار چکے ہو تو اللہ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا، اور پھر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول کر تمہارا مقدر خوشیوں سے بھر دے گا۔ ان مشکلات لمحوں کو تمہارا اللہ ایک دن ضرور راحتوں میں بدل دے گا، چاہے صدیاں ہی کیوں نہ لگ جائے، ایک دن اللہ تمہیں تمہاری منزل ضرور دے گا۔ جب اللہ کن فرمائے گا پھر رب کی کوئی بھی دعا فیکن سے محروم نہیں رہے گی۔ اللہ تمہیں ایسے ہی تڑپتا ہوا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔
غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا۔ جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ امید رب سے رکھو، سب سے نہیں۔ اللہ پر یقین سخت اندھیرے میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تو سب کا ہے، لیکن جب اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ صرف میرا ہے، صرف مجھے وہ دیکھ رہا ہے، صرف مجھے وہ سن رہا ہے، صرف میں اور میرا اللہ ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب صرف سجدہ نہیں بلکہ سجدہ محبت ادا کیا جائے۔ نصیب سے ضد کبھی نہیں لڑ سکتے، نصیب سے عاجزی لڑتی ہے۔ جب ہم اللہ کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہیں، جب ہم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے، پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے، پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ دنیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے، دنیا بے سہارا کر دیتی ہے، دنیا غم نہیں بانٹ سکتی، دنیا دیر تک ساتھ نہیں چل سکتی۔ آپ اللہ سے کتنے بھی دور چلے جائیں، آخر میں جب آپ اکیلے رہ جائیں گے تب بھی آپ کے ساتھ صرف آپ کا اللہ ہوگا، جو آپ کو شاہ رگ سے زیادہ قریب ملے گا۔ کوئی ایسی محبت کسی سے نہیں کر سکتا جیسی اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے۔ یہ جو مشکل آپ پر آئی ہے نا، سنو، یہ اپنا حل ساتھ لے کر آئی ہے۔ بند دروازوں کے آگے رونے سے اچھا ہے کہ آپ سجدے میں اس رب سے سامنے رو لو، کیونکہ سجدے میں رونے والوں پر رب کوئی دروازہ بند نہیں رکھتا۔ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر آپ اس دعا سے مانگنا شروع کریں جو دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے اور فوراً ہوتی ہے۔ آپ دعا میں ہدایت مانگنا شروع کر دیں۔ ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے مانگی گئی دعا رد ہو ہی نہیں سکتی۔ کہتے ہیں ہدایت کی دعا کرتا ہی وہ ہے جس کی قبول ہونی ہو۔ آپ ہدایت کی دعا کرنا شروع کریں۔ کچھ وقت بعد آپ محسوس کریں گے کہ یہ جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ کتنا غلط لگتا ہے۔ آپ کو حکمت کا معاملہ سمجھ میں آنے لگے گا۔ آپ اپنی دوسری دعاؤں میں مستقل مزاج ہو جائیں گے، دل میں وسوسے نہیں آئیں گے، آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی آئے گا، آپ کے دل کو ٹھہراؤ نصیب ہوگا، آپ تسلی پا جائیں گے۔ یہ وہم کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی مٹنے لگے گا، اس کی جگہ یقین۔ ہدایت کی دعا مانگے، بہت مانگے، سچے دل سے مانگے، آپ بہت کچھ نہیں سب کچھ پا جائیں گے، کہ اللہ کا وعدہ ہے جس نے ہدایت پالی اس نے سب کچھ پا لیا۔ انشاءاللہ اللہ آپ بھی سب کچھ پا لیں گے۔ نماز کو ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے ادا کریں، کیونکہ نماز انسان کے لیے اللہ پاک سے بات کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ نماز میں اللہ پاک ہماری بات کا جواب دیتا ہے، اس لیے نماز کو ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں، سکون سے، بالکل سکون سے۔ نماز کی خشوع و خضوع کے ساتھ ادائیگی ہی آپ کو سکون قلب حاصل کرنے میں مدد دے گی۔
نماز پڑھتے وقت اللہ پاک کی رحمت کو محسوس کریں، آپ مہکنے لگ جائیں گے، آپ کی روح مہکنے لگ جائیں گے۔ نماز ہم پر بوجھ نہیں ہے، نماز تو ایک ایسی عبادت ہے کہ جب اللہ پاک کے بندے دنیاوی کام کی تھکاوٹ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر ان کے کانوں میں اللہ اکبر کی آوازیں کی گونج آنا شروع ہوتی ہے۔ اللہ پاک نماز کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، دنیاوی کاموں سے ایک وقفے کے طور پر انہیں نماز کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، اپنے آپ سے ملنے بلاتا ہے کہ آؤ میرے بندوں، اتار دو اپنا دنیاوی بوجھ، لا کر دو میرے سپرد اپنی ساری تھکن، لا کر دو میرے حوالے اپنے سارے دنیاوی معاملات۔ کتنا پیارا سودا ہے نا یہ! صرف چند سجود کے ذریعے ہمیں سکون قلب بخشا جاتا ہے، صرف چند سجود کے بعد ہماری پریشانیاں صرف ہماری نہیں رہتی، وہ ہماری خالق و مالک کی بھی ہو جاتی ہے۔ جب بھی ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں یا پھر کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ہر امید چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم اپنے برے وقت میں اتنا گھبرا جاتے ہیں کہ غلط راستہ چن لیتے ہیں اور اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ہر بندے سے وعدہ کیا ہے کہ اگر اس کے بندے اس کے بتائے ہوئے صبر اور شکر کے راستے پر چلیں گے تو وہ اپنے بندے کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ ہمیشہ تھام کر رکھے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، کسی بھی حال میں اس رسی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ ہمارے پیارے رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ کبھی بھی نہیں آزمائے گا۔ اگر ہم آزمائے نہیں جائیں گے، اپنا امتحان نہیں دیں گے تو پھر اللہ کی قربت کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ پاک کی بنائی ہوئی بے حد حسین جنت کا راستہ آزمائش میں صبر اور شکر سے ہو کر ہی تو گزرتا ہے۔ بے شک اللہ پاک نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی موجود ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہماری ماں ہمارا ہاتھ، ہمارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑتی، ہمیں ہمیشہ معاف کر دیتی ہے، چاہے جانے انجانے میں یا جان بوجھ کر ہم اس کا کتنا ہی دل کیوں نہ دکھا دے، تو پھر اللہ پاک جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ ہمیں کیسے بھول سکتا ہے؟ ہمارا ہاتھ اور ہمارا ساتھ وہ کیسے چھوڑ دے گا؟ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی قسم وہ بے حد مہربان رحم کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، ہماری دل سے کی گئی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ ہم اسے پکاریں، اسے آواز دیں، وہ ہماری لازمی سنے گا۔ ہمیں اپنی ہر پریشانی میں اسے یاد کرنا ہے۔ اگر وہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالتا ہے تو ہمارے لیے ڈھیروں راستے بھی کھول دیتا ہے، اور وہ راستے اسے پکارنے پر ہی نظر آتے۔ اگر ہم اپنے برے وقت میں صبر اور شکر کرتے ہیں، اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں، اس کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں، تو یہ بھی اس کا احسان ہے، اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ جب ہم برے وقت میں ہوتے ہیں، ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، امیدیں کھو دیتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں ہر بندے کے لیے پیغام ہے کہ مایوسی کفر ہے، لہٰذا ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پاک کو یاد کرنا چاہیے، اسے پکارنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے۔ بے شک وہ ہم سب کی سننے والا ہے۔ اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کے بندے اسے یاد رکھتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کی دی گئی آزمائشوں میں بھی اسے مدد کے لیے پکار رہا ہے، اس کا بندہ اسے بھولا نہیں ہے، نا امید نہیں ہوا، مایوس نہیں ہوا، پھر وہ اپنے بندے کو اپنی قربت بخش دیتا ہے، اور پھر اس کا پیارا بندہ
ہر آزمائش کو پرسکون طریقے سے گزارتا چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وہ ہاتھ بہت مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے، اسے لڑکھڑانے بھی نہیں دیتا۔ پھر وہ رب۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے مشکل وقت میں اللہ پاک کو آخری سہارا مانتے ہیں، جبکہ اللہ پاک ہمارا واحد سہارا ہے، اور اگر ہم اسے واحد سہارا نہیں مانتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو کر رہ جاتے ہیں۔ شرط بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ پاک کو اپنا واحد سہارا ماننا ہے، پھر کتنا ہی برا اور کتنا ہی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہمارا دل ہمیشہ سکون میں رہتا ہے، صبر اور شکر لب پر رہتا ہے، ہم مایوس اور نا امید نہیں ہوتے، ہم اللہ پاک کے راستے سے نہیں بھٹکتے، کیونکہ ہمیں دنیا سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس واحد سہارا اللہ پاک کا ہوتا ہے۔ کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ ہمیں سیدھا جنت میں ڈال دیا جائے اور ہمیں بالکل آزمایا نہ جائے، ہمارے اوپر کسی قسم کی مشکل نہ آئے، ہمیں برے وقت سے دور رکھا جائے؟ بالکل نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش کے لیے ہی تو پیدا کیا ہے۔ انسان اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے اوپر آئے ہوئے مشکل وقت سے آخر لڑتا کس طرح ہے۔ انسان کو پہلے اس دنیا میں اتارا جاتا ہے جو فانی ہے اور کبھی باقی رہنے والی نہیں ہے، اور پھر اس پر آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں، اس کا صبر آزمایا جاتا ہے، اس سے اس کے نفس کا امتحان لیا جاتا ہے کہ اس کی قوت برداشت آخر ہے، کتنی وہ کب تک صبر کر سکتا ہے، اور کیا وہ اس مقصد کو ڈھونڈ سکتا ہے جس کے لیے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ اور بے شک اللہ پاک انسان کو کبھی بھی اس کے قوت برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ جیسے ہی انسان کا ضبط اس کے آخری مراحل میں ہوتا ہے، اللہ پاک اسے تھام لیتا ہے۔ تو آزمائش ہر صورت اور ہر قیمت پر ہے۔ اگر اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک طرح کی آزمائش ہی ہوتی ہے۔ آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ کو اس خوشی میں آپ کے اپنے یاد ہے، وہ لوگ جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، یا پھر آپ کو اللہ پاک یاد ہے جو تمام طاقتوں کا مالک ہے، جو ہر قدرت پر قادر ہے، جس نے آپ کو یہ خوشی نصیب کی۔ کیا آپ نے اس کا شکر ادا کیا، یا پھر آپ اس خوشی کے نشے میں اتنے مگن ہو گئے کہ سب بھول گئے؟ بس محض خوشیاں بھی ہمارے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ ہم اس پاک پروردگار کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں، کتنے احسان مند ہیں ہم اس کے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی، غم یا دکھ بھی تو ہمارے لیے آزمائشی ہوتے ہیں، بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں جن سے ہمارا صبر آزمایا جاتا ہے کہ آخر ہم اگر خوشیوں میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں تو کیا پریشانیوں میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہیں، اس کی صبر کی تلقین یاد رکھتے ہیں؟ اللہ پاک اس آزمائش کے ذریعے ہمارے صبر کے پیمانے کو آزماتا ہے، کیونکہ اللہ پاک کے راستے پر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جب آپ کا دل راستے پر چلتے چلتے ڈگمگاتے جائے تو پھر اللہ پاک ان آزمائشوں کو ہمارے اوپر ڈال دیتا ہے کہ ہم اس کی رضا میں راضی بھی ہیں یا نہیں، ہم اس راستے پر چلنے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اسلام میں ہر کیا کا جواب موجود ہے، لیکن کسی کیوں کا جواب نہیں۔ بس جو حکم ہو گیا سو ہو گیا، اس پر عمل کرنا ہمارا اولین فرض ہے۔ ہمیں اللہ پاک کے بتائے گئے راستوں پر ہی چلنا چاہیے، جتنی بھی مشکلیں آ جائیں۔ ہمیں اپنی نہیں منوانی، صرف اس پروردگار کی سننی ہے، اس کی رضا میں راضی ہونا ہے۔
ہر حال میں صبر اور شکر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ بے شک اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمانے والا ہے۔ اللہ تو فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی بھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اسے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس رب نے اب تک سنبھال رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھال لے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہے۔ اور یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جسے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں، اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پر مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بھی بے یار اور مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو۔ وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔
تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ۔ وہ تمہاری جانب ہر وہ چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے، وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے، وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی تو بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ خضا نہیں کرتے، اللہ بھی پھر ان کی محبت کو خضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہے، وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود ہی کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کر لینے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ گزرے ہوئے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل عمل ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو، خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا ہی رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی نہیں جان سکتا۔ تم جو خواب دیکھتے ہو ان کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے روبرو اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ تو یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ جو چاہیے تھا وہ اب تک نہیں ملا، اور ممکن ہے کہ جس معجزے کا تمہیں انتظار ہے وہ تمہاری آخری دعا کا منتظر ہو۔ اگر وہ اس چیز کا خیال تمہارے ذہن سے نہیں نکال رہا جو تم چاہتے ہو، تو جان لو کہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ ذرا سی دیری تو بس ملاقات کا بہانہ ہے۔ تو پھر ان راستوں پر مت گھبراؤ جو تمہاری چاہت کے مطابق نہیں ہیں، بلکہ ان منزلوں کا انتظار کرو جن تک یہ راستے تمہیں لے جا رہے ہیں، جو تمہاری عین رضا کے مطابق ہیں۔ اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔